اس نئے ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی۔ ہم ان بنیادی اور ثقافتی مسائل کی تہہ تک جائیں گے اور ان ایکسپرٹ اسٹریٹجیز کو سمجھیں گے جو ان رکاوٹوں کو حل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ بنا کسی دیر کے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا مکمل آؤٹ لائن موجود ہے۔ اس تجزیے میں میکرو اپرچونٹیز سے لے کر ناکامی کے خوف، انکیوبیٹرز کی رہنمائی، فنڈنگ کے مسائل، بزنس ماڈل کی اہمیت اور آخر میں ایک عالمی یونیکارن بنانے تک کے سفر کو سمجھا جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سیکشن 1 انلاکنگ دا میکرو اپرچونٹی۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے اور انٹرپرینورشپ کی طرف آنا کیوں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 1.3 ملین۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کو ہر سال کم از کم 1.3 ملین نئی جابز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بالکل مرکز میں ہے۔ یہی ہمارا انجن آف گروتھ ہے۔ اور اگر ہم میکرو اپرچونٹی کی بات کریں تو نمبرز خود بولتے ہیں۔ 220 ملین کی آبادی، جس میں 80 ملین لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا مڈل کلاس تناسب ہے۔ ساتھ ہی میڈین ایج صرف 22 سال ہے، یعنی دنیا کی سب سے نوجوان آبادی ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ بنیادی سہولیات کی کمی ہے، جسے کنسٹرکشن ڈیفیسٹ کہتے ہیں، لیکن یہی چیز اس ماحول کو نئے اور ڈسٹرپٹیو سولوشنز کے لیے انتہائی موزوں بناتی ہے۔ جہاں مسائل ہیں وہاں اپرچونٹیز بھی ہیں۔ دوسرا حصہ، اوورکمنگ دا فیلئر اسٹگما۔ اس بے پناہ پوٹینشل کے باوجود جو سب سے پہلی رکاوٹ سامنے آتی ہے وہ ڈیپلی سائیکولوجیکل اور ثقافتی ہے۔ دنیا بھر میں سٹارٹ اپ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہی ہے کہ ایک بڑی بریک تھرو سے پہلے بہت سی ناکامیاں آئیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں ناکامی کو بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ٹبو بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک فاؤنڈر کا سفر مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سماجی سوچ اور کلچر کے پریشر کو ہرا کر ناکامی کو سیکھنے کا لازمی حصہ ماننا ہی سب سے پہلا ذہنی بدلاؤ ہے۔ ایک ریزیلینٹ مائنڈ سیٹ کے بغیر نئے اور یونیک ایکو سسٹمز بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ تیسرا حصہ، نیویگیٹنگ انکیوبیٹرز اینڈ مینٹرشپ۔ اب آتے ہیں انفراسٹرکچر لیول پر۔ یہ وہ رکاوٹ ہے جو وہاں بنتی ہے جہاں بیشتر سٹارٹ اپس پیدا ہوتے ہیں، یعنی یونیورسٹیز۔ دیکھیں، تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی میں اورکس یعنی آفس آف ریسرچ اینڈ انوویشن سینٹرز موجود ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر ان نئے فاؤنڈرز کو وہ ضروری انرجی اور سٹیمیولائی نہیں دے پاتے جو انہیں شروعاتی دور میں آگے بڑھنے کے لیے چاہیے۔ ایک بہت بڑا کلاش یہاں بنتا ہے۔ پروفیسرز کے پاس پہلے ہی وقت کی شدید کمی ہوتی ہے اور ان پر انکیوبیٹرز چلانے کا اضافی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسٹوڈنٹس ایگزامز اور ریسرچ پیپرز کے پریشر میں اس قدر دبے ہوتے ہیں کہ اصل میں کچھ نیا بلڈ کرنے کا وقت ہی نہیں نکلتا۔ دونوں طرف ٹائم کا شدید بحران ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یونیورسٹیز میں مواقع نہیں ہیں۔ انہی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں بہت بڑے فوائد چھپے ہیں۔ NED، کراچی یونیورسٹی اور نسٹ جیسی بڑی یونیورسٹیز میں ینگ ٹیلنٹ کا ایک سمندر موجود ہے، خاص طور پر 4th ایئر اسٹوڈنٹس جو اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ساتھ ملانا کسی بھی سٹارٹ اپ کے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ اس مینٹرشپ کے گیپ کو کیسے فل کیا جائے؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ دنیا اب کارپوریٹ ایکسلریٹرز کی طرف جا رہی ہے۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے 14 ہفتے کے کسٹمر ڈسکوری سائیکلز اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اصل انوویشن تبھی باہر آتی ہے جب بڑے کارپوریٹس اور اگلے دور کے سٹارٹ اپس آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ چوتھا حصہ، سیکیورنگ کیپٹل اینڈ گرانٹس۔ جب ٹیم بن جاتی ہے اور آئیڈیا ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے تو سامنے آتی ہے سب سے بڑی اور مشہور رکاوٹ، فنڈنگ کا مسئلہ۔ ہارڈ ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ ICF ویبینار کے ایک پول کے مطابق تقریباً 50% لوگ یہ مانتے ہیں کہ فنٹیک جیسے سیکٹرز میں سست روی کی سب سے بڑی وجہ لمیٹڈ وینچر کیپٹل فنڈز ہیں۔ یہی فنڈنگ ڈراٹ وہ رکاوٹ ہے جو اچھے آئیڈیاز کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ تو کیا VC فنڈز کا لمبا انتظار کیا جائے؟ بالکل نہیں۔ فاؤنڈرز کو سمارٹلی اینڈ الٹرنیٹیو روٹس کو استعمال کرنا چاہیے۔ سٹیپ 1 میں اگنائٹ کے سیڈ گرانٹس ہیں جو 7 سے 30 ملین تک ہو سکتے ہیں۔ سٹیپ 2 میں کرانداز اور کامیاب جوان جیسی اسکیم سے ملنے والی فنڈنگ ہے، اور سٹیپ 3 میں Amazon ویب سروسز جیسے پلیٹ فارم سے ملنے والے ہزاروں ڈالرز کے ٹیک کریڈٹس۔ یہ ابتدائی سہارا فائنینشیل بوجھ کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے۔
5واں حصہ ماسٹرنگ دا بزنس ماڈل۔ انیشل کیپٹل ملنے کے بعد بھی اکثر سٹارٹ اپس ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں جو آگے چل کر مزید انویسٹمنٹ کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ یہ سب سے عام غلطی ہے۔ پورا فوکس صرف اور صرف ٹیکنالوجی بنانے پر لگ جاتا ہے۔ یہ کمپلیٹلی بھول جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی صرف ایک انیبلر ہے، وہ اصل بزنس نہیں ہے۔ اصل فوکس بزنس ماڈل پر ہونا چاہیے جو پیسے بنا سکے۔ خرم شہزاد اس بات کو بہت اچھے سے واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، پرائیویٹ انویسٹرز کی نظر ہمیشہ صرف ایک چیز پر ہوتی ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، یعنی ROI۔ اگر بزنس ماڈل فنڈامنٹلی اسٹرانگ اور فیزیبل نہیں ہوگا تو فردر انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ جن اسٹارٹ اپس نے سکسیسفل انویسٹمنٹ اٹھائی اور اسکیل کیا، جیسے سایہ ہیلتھ جس نے کووڈ کے دوران ایک لائن سے 1000 گنا گروتھ کی، یا سبق جس کا ایجوکیشنل کنٹینٹ PTV پر چلا، اور لرننگ پچ جس نے بورڈز کے لیے کریکولم ڈیجیٹائز کیا، انہوں نے اپنے بزنس ماڈل کو اپنا مارکیٹ فٹ تلاش کرنے کے لیے پورا وقت دیا۔ یہی ان کی کامیابی کی اصل وجہ تھی۔ چھٹا اور آخری حصہ، بلڈنگ اے فیوچر یونیکارن۔ ان تمام ہرڈلز کو پار کرنے والوں کے لیے اینڈ گیم آخر کیا ہے؟ ایکسپرٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سے $1 بلین یونیکارن کا بننا کوئی افسانہ نہیں ہے۔ پاکستان اصل میں ایک الٹیمیٹ ٹیسٹ مارکیٹ ہے۔ یہاں کی نوجوان آبادی اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی سلیوشن اس مارکیٹ میں سکسیسفلی چل گیا تو اس کا مطلب ہے اس میں میسو گلوبل وائبلٹی موجود ہے۔ تو بنیادی مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے، بلکہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایک سٹارٹ اپ اپنے لمیٹڈ کیپٹل اور ریسورسز کو کتنی ایفیشنٹلی اور مہارت سے مینج کرتا ہے تاکہ وہ ٹرو مارکیٹ ویلیو پیدا کر سکے۔ اصل گیم ایفیشنسی کی ہے۔ اس ایکسپلینر کو یہاں مکمل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی سوچ، اتنے بھرپور وسائل اور ڈیموگرافی کے اس کمال کے پوٹینشل کے ہوتے ہوئے سوال یہ نہیں کہ کیا یہ ممکن ہے، بلکہ اصلی سوال یہ ہے کہ آگے بڑھ کر ان تمام سسٹمیٹک رکاوٹوں کو شکست کون دے گا، اور پاکستان سے نکلنے والا اگلا گلوبل یونیکارن آخر کون بنائے گا۔